بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے، اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ میرے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر۔ گجرات جہاں قتل و غارت گری کا سلسلہ رکنے نہیں پاتا، اور پچھلے برس بھی پورے سال کے دوران سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے، آج ایک اور دلدوز واقعہ ہے جو مجھے آپ کو رپورٹ کرنا ہے۔ یہ گجرات کا ایک محلہ ہے غازی کھوکھر، وہاں کا نوجوان ہے اور اعتزاز اس کا نام ہے۔ بیوہ ماں کا یہ سہارا، اور اس کے دو بھائی نابینا ہیں اور دونوں ہی معروف نعت خواں ہیں۔ اس نوجوان اعتزاز کو 1 نومبر کو دن دہاڑے سرے بازار قتل کر دیا گیا، گولیوں کے وار کر کے۔ قاتل کون نکلے اور وجہ قتل کیا تھی؟ کیا کوئی درینہ دشمنی کا شاخسانہ تھا؟ اور کیا قاتل گرفتار ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا بتایا ہے؟ یہ ہے میری آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل۔ ناظرین، پس منظر یہ ہے کہ 1 نومبر سن 2022 کو صبح 10 بجے شاہ جہانگیر روڈ ہے جہاں مویشی منڈی بھی ہے، وہاں ایک نوجوان اعتزاز پر کچھ افراد نے اچانک فائرنگ کر دی۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگا اور توحید آٹوز کے نام سے ایک موٹر سائیکل کی دکان میں گھسا، لیکن ملزمان نے اس کا پیچھا کیا اور بتایا یہ جاتا ہے مبینہ طور پر کہ دروازہ توڑ کر انہوں نے وہاں سے اس کو نکالا اور اس کو بہیمانہ انداز میں قتل کر ڈالا۔ اور اعتزاز کے بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ ملزمان نے ہمارے بھائی کو نہ صرف قتل کیا بلکہ قتل کرنے کے بعد بھی اس کی جو نعش تھی اس پر وہ گولیاں برساتے رہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ 35 کے قریب لگ بھگ فائر اس کو لگے ہیں، اور بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ ملزمان مذاق بھی اڑاتے رہے اور ایک دوسرے کو وہ کہتے رہے کہ یہ ابھی اس میں زندگی کی سکت باقی ہے، یہ ہل رہا ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا دلدوز ہے۔ پولیس نے تھانہ سول لائن کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا، انہوں نے مقدمہ درج کر لیا اعتزاز کی والدہ جو کہ بیوہ خاتون ہیں ان کی مدعیت میں، اور یہ 4 ملزمان اس میں نامزد کیے گئے: صدیق اور عرفان، لطیف، اشفاق وغیرہ۔ اب میڈیا پر جو رپورٹ ہوا، کچھ ہمارے دوست ہیں صحافی، انہوں نے انٹرویوز جو ہیں وہ کیے بیوہ ماں کا اعتزاز کی جو ہیں ان کا اور ان کے 2 بھائی جو ہیں، اور یہ آپ دیکھیے کہ ذرا آپ اندازہ کیجئے سفاکیت کا اور اس سنگینی کا اس واردات کی، کہ جو آسیہ بی بی جو بیوہ ہیں خاتون اس مقتول اعتزاز کی والدہ، ان کے 3 بیٹے ہیں، اور 2 بیٹے جن میں سے ایک حافظ قرآن ہیں، حافظ اسرار، دوسرے بیٹے تصور قادری ہیں جو معروف نعت خوان ہیں اتاری ملک کے، اور وہ دونوں ہی نابینا ہیں۔ یعنی اس ماں کا ایک ہی بیٹا تھا جو دیکھ سکتا تھا، جو گھر کی آنکھیں تھا، گھر کا سارا نظام اسی کے بل بوتے پر تھا، اعتزاز جس کا نام تھا، اس کو ہی ظالموں نے قتل کر ڈالا۔ اب انٹرویوز جب ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے چلائے جس میں بیوہ ماں کی فریاد تھی، اور ان کی گود میں مقتول اعتزاز کا یہ آپ سکرین پر دیکھیں گے معصوم بچہ ہے جس کی عمر ابھی 2.5 برس ہے۔ تو ناظرین، یہ بیوہ ماں نے بھی بتایا کہ میں تو اپنے بچوں کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی تھی اور بے گناہ انہوں نے میرے بچے کو قتل کر ڈالا۔ اور وہ جو دونوں نابینا بھائی ہیں جو ملک کے معروف نعت خواں ہیں، انہوں نے بھی واقعے کی تفصیل اور جزیات بتائیں کہ کس طرح سے جاتے ہوئے انہوں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد اس کو گولیاں برساتے رہے اور پھر مذاق بھی اڑاتے رہے، اور انہوں نے پس منظر بھی بتایا ہے اس ساری واردات کا، اور انہوں نے مزید یہ بتایا کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، قاتل جو ہیں وہ ہمیں ابھی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور بلکہ انہوں نے ہمارے ماموں ہیں ان کو فون کر کے بلیک میل کیا اور یہ کہا کہ ہمیں گرفتار کروا لو، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی تمہاری پہنچ ہے۔ تو اب جو ایک تصویر سامنے آئی نا یہ میڈیا کی رپورٹس دیکھ کر، وہ یہ لگا کہ انہوں نے ملزمان نے، اب وجہ پتہ نہیں لگ رہی تھی، کسی صحافی دوست نے بھی اس کو رپورٹ نہیں کیا کہ وجہ قتل کیا بنی، انہوں نے اعتزاز کو کس بات کا رنج تھا جس پر انہوں نے اس
बहिमाना अंदाज में गोलियां मारी। जान बचाने के लिए वो दौड़ा, दुकान में पनाह ली, लेकिन उन्होंने वहां से भी उसको निकाल लिया और मार दिया। मैंने इस ज़मन में कुछ हकायक जो हैं वो कोशिश की जानने की, और मेरा राब्ता हुआ थाना सिविल लाइन के एसएच जो हैं खावर गोंदल, उनसे भी। और पहले तो मैं एक खबर दे दूं आपको कि 2 कातिल जो हैं मरकजी एफआईआर के नामजद, वो थाना सिविल लाइन ने गिरफ्तार कर लिए। ये एक अच्छी खबर है कि पुलिस थाना सिविल लाइन गुजरात ने नौजवान एतजाज के मुकदमा कत्ल में नामजद 2 मरकजी मुल्जमान को गिरफ्तार कर लिया है। और मैंने सवाल किया एसएचओ साहिब से कि इन कातिलों ने वजह कत्ल क्या बताई, एतजाज को क्यों कत्ल किया उन्होंने। और उनका ये कहना था कि कातिलों ने ये बताया कि कुछ अरसा कबल, जो गालबन 3 से 4 बरस आप कह सकते हैं, हमारे दादा को कत्ल किया गया था, और उसके कत्ल में वो, उनका ये कहना है मुल्जमान का, कि ये एतजाज और इसका मामू भी मुलविस है। उस कत्ल की पादाश में, उस रंज और इंतकाम की खातिर उन्होंने एतजाज को कत्ल करके अपने तई बदला लेने की कोशिश की है। अब नासिन, ये जो दादा का कत्ल है 4 बरस पहले, ये थाना सदर में इसका मुकदमा दर्ज है, और ये एतजाज उस मुकदमा कत्ल में, थाना सदर के एक शख्स के कत्ल में ये नामजद था एतजाज उस एफआईआर में, और इसके मामू भी उस एफआईआर में नामजद थे। अब एतजाज को पुलिस ने अपनी तफ्तीश में बेगुनाह करार दे दिया। इन मुल्जमान को जिन्होंने अब एतजाज को कत्ल किया है, उनके गालबन जो उन्होंने रिश्ता बताया है दादा का, दादा के कत्ल में एतजाज को नामजद किया गया, जिसको पुलिस ने दौरान तफ्तीश बेगुनाह करार दे दिया। अब जो उसका मामू बताया जा रहा है एतजाज का, उसको गुजरात में इस मुकदमा कत्ल में सजाए मौत सुनाई गई। हाई कोर्ट ने उसकी सजाए मौत को अपील में जाकर उम्र कैद में बदल दिया, और अब यह बताया जा रहा है कि कोई कुछ दिन कबल सुप्रीम कोर्ट से एतजाज मकतूल का मामू बरी हो गया है। और यही रंज था मुल्जमान को कि एतजाज को पुलिस ने, जो हमारा मुकदमा कत्ल का नामजद मुल्जिम था, थाना सदर पुलिस ने उसको पहले ही बेगुनाह करार दे दिया। उसका मामू नामजद किया हुआ था हमने, उसको सजाए मौत हुई गुजरात से, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आ गया। ये रंज था मुल्जमान को, ये उनके इंतकाम को और ज्यादा बढ़ाने का बायस बना, सुप्रीम कोर्ट से बरीयत। तो अब उन्होंने बदला चुकाने की खातिर ये किया है कि एतजाज को उन्होंने इस कदर सफाकियत से कत्ल कर डाला। नाज़रीन, ये है सारा पस मंजर जो मैंने आपके सामने रखा कि गुजरात में गाजी खोखर जो है, वो एक गुजरात शहर का ही एक मोहल्ला कह लें, ये दोनों पार्टियां वहीं की रिहायशी हैं, और इनकी कोई दरीना रंजिश चली आ रही है। उसकी पादाश में 1 नवंबर को एतजाज को कत्ल कर डाला, जिसमें 4 मुल्जमान नामजद किए एतजाज की वालदा ने, और अब 2 कातिल गिरफ्तार कर लिए थाना सिविल लाइन में। और उन्होंने, कातिलों ने वजह कत्ल ये बताई है दरीना दुश्मनी का शाखसाना, कि 4-5 साल पहले हमारे दादा को कत्ल किया गया था, उस कत्ल में ये एतजाज भी नामजद था हमारी तरफ से, लेकिन पुलिस ने इसको पहले ही बेगुनाह करार दिया हुआ था, और अब इसका मामू जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट से बरी होके आ गया है। इस बात का हमें दुख था, रंज था, हमने अपने दादा के कत्ल का बदला लेने के लिए एतजाज को कत्ल किया। नाज़रीन, ये तो हकायक थे। अब तस्वीर का जरा एक और रुख देखिए कि अगर पुलिस ने दौरान तफ्तीश इंटेरोगेशन में इस एतजाज को बेगुनाह करार दिया, तो अब इन्होंने जब उसको कत्ल कर दिया है, तो क्या एक बेगुनाह शख्स को कत्ल नहीं किया गया महज इंतकाम की आग बुझाने की खातिर? और फिर अलमिया देखिए जरा कि एक बेवा मां है, 15 साल पहले उसका खामंद वफात पा चुका है, 3 बेटे हैं उसके, 2 बिनाई नहीं रखते, महरूम हैं बिनाई से, और दोनों हर वक्त वो जिक्र अस्कार में रहते हैं, मारूफ नात हाँ हैं, जाते हैं लोगों के इश्क को गरमाते हैं। और उनका एक ही भाई था एतजाज,
جو پورے گھرانے کا سہارا آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہی دیکھ سکتا تھا، وہی سارے معاملات گھر کے چلاتا تھا، اور اس کی کچھ عرصہ قبل ہی شادی ہوئی تھی، اور اس کا ایک 2.5 سال کا بچہ تھا شیر خوار، جس کو وہ اپنے پیچھے یتیم چھوڑ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اب وہ معصوم بچہ، آپ یہ تصویر دیکھیں ذرا، اپنی نانی کی گود میں بیٹھا ہے، جو بھی کچھ کہنے سے قاصر ہے، آپ اس کی آنکھوں میں پڑھیں کتنے سوال ہیں اس معاشرے سے، کہ وہ اپنے بابا کا قتل جو ہے وہ کس کے ہاتھوں پہ تلاش کرے۔ گجرات میں جو دشمنیوں کی جہالت ہے، یا وہ اپنے بابا کا قتل جو ہے وہ اس نظام کے ہاتھوں پہ تلاش کرے جو انصاف نہیں دیتا، اور انصاف دیتا بھی ہے تو پھر تحفظ کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ یہ درندگی ہے، جہالت ہے، وحشت سی وحشت ہے۔ کب ختم ہوگا یہ کھیل؟ کب تک ماؤں کی گود اجڑتی رہے گی؟ کب تک معصوم بچے یتیم ہوتے رہیں گے؟ کب تک بھائی بھائیوں سے جدا ہوتے رہیں گے؟ کب تک بہنوں کے سروں سے آنچل چھنے جاتے جائیں گے؟ اور کب تک یہ سہاگنے جو ہیں ان کے سہاگ لٹتے رہیں گے؟ محض ایک جہالت، درندگی، وحشت، ایک انا ہے، ایک اکڑ ہے، اور کیا نام دیں اس کو؟ تو کیا اس میں علماء کا کردار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کریں اس انداز میں لوگوں کی کہ ان کو اس جہالت سے باہر نکالیں؟ کیا کردار نہیں ہونا چاہیے ہمارے نام نہاد لیڈروں کا کہ وہ پشت پناہی نہ کریں قاتلوں کی؟ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا میرا آج کا خصوصی ولاگ گجرات میں پیش آئے ایک انتہائی دل دوست سانحے کے بارے میں۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔